السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اس لیے کہ امت محمدیہ سب سے افضل، سب سے بہتر امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا ایک مفہوم، ایک تفسیر جو مفسرین نے کی ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہم نے تمہیں بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو، گواہ رہو، اور رسول تمہارے لیے گواہ رہیں۔ اس گواہی کی وضاحت اور تفسیر حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میری جانب سے جو باتیں امت کو پہنچانی تھیں آپ نے پہنچا دیں؟ رسالت کا پیغام، نبوت کا پیغام جو پہنچانا تھا امت کے لوگوں کو آپ نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، میں نے پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا، رسالت اور نبوت کا جو پیغام تھا وہ میں لوگوں تک پہنچایا ہوں۔ امت کے لوگوں سے جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو امت کے لوگ انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ تو اس وقت امت محمدیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، ان سے گواہی لے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، نوح علیہ السلام نے اب پیغام اللہ کا پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس لیے کہ تم نوح علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئے، تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی ہے۔ قرآن میں اس بات کا واضح تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو چونکہ قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور امت وسط کا ایک دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ معتدل امت، جس کے اندر افراط اور تفریط نہ ہو، بہت زیادہ کمی اور بیشی نہ ہو، اعتدال اس کی جو ہے مسائل میں، ان کی زندگی میں پایا جائے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہے، نہ تو دنیا کو مکمل ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دنیا، یہ امت محمدیہ امت وسط اور افضل امت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہو۔ اور کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان رکھ کر کے، مومن بن کر کے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر کے تم خود نیک بنتے ہو اور دوسروں کو نیک بنانے کے لیے بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے تم سب سے افضل اور بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تم بہتر اور افضل امت ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کام انبیاء کا تھا، انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہے، یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے، اور امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آیت کا بھی علم ہو، دین کی تھوڑی سی بات بھی تمہیں معلوم ہو تو بھی تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور جس کا ذمہ دار ہو اس کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بغیر اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا، سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے ہر گاؤں، ہر معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ لوگ غلط کام ہوتے ہوئے اگر دیکھتے تھے تو ٹوک دیتے تھے، بلکہ بسا اوقات اگر ضرورت پڑتی تھی تو بچوں کو 2-4 جھاپڑ بھی لگا دیتے تھے تاکہ وہ برے کام سے باز آ جائیں۔ اور والدین یہ ہوتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکا غلط کام کر رہا تھا، اگر اس کو سمجھایا ہے یا اس کو اگر 2-4 تھپڑ مار دیا ہے تو اچھا کیا ہے تاکہ وہ سدھر جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت برائیاں اتنی تیزی سے نہیں پنپ رہی تھی، نہیں پھیل رہی تھی۔ آج حال یہ ہے کہ لڑکا، بچہ برا سے برا کام کر رہا ہو، اگر اس بچے کو کسی نے ڈانٹ دیا، برائی سے روکنے کی کوشش کی، اور اگر ضرورت پڑی ایک آدھ تھپڑ مار دیا، تو والدین، خاندان کے لوگ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ بچہ غلطی کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا، اس کو برائی سے روکنے کے لیے لوگوں نے ڈانٹا ہے یا کسی نے ایک آدھ تھپڑ مارا ہے تو بہتر کیا۔ نہیں، وہاں عزت نفس جاگ جاتی ہے اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس پر رکاوٹ لگانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر نہیں روک سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے روکنے میں اور مزید فتنے کا خوف ہے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک پاتا ہے تو کم سے کم اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے، غلط سمجھے۔ تو یہ انکار منکر ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا، حکم دیا کہ فلاں بستی کو بستی والوں پہ پلٹ دو۔ جبریل نے کہا اللہ
تعالیٰ اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے پر بھی اور وہاں کے لوگوں پر اس بستی کو پلٹ دو، اس لیے کہ اس شخص پر کوئی فرق نہیں پڑا، برائی ہوتی رہی گاؤں میں، معاشرے میں، لیکن اس برائی کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اس کو برا نہیں لگا، اس کے چہرے پر کوئی غلط آثار نہیں نمایاں ہوئے، اس لیے اس بستی کو اس شخص پر بھی اور اس پورے وہاں کے رہنے والوں پر پلٹ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری چیز ہے، اور یہی ہمارے خیر امت، افضل امت ہونے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تتمون 70 امتاً، کہ تم 70 امت کو مکمل کرو گے، یعنی تم کو لے کر کے امتوں کی تعداد 70 ہو جائے گی۔ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، لیکن تم ان امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو اللہ کے نزدیک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا انتم خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في اغلالهم في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام، کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر لوگ ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو لے کر آتے ہو، ان کے گردنوں میں کفر اور شرک کے طوق پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہو، تو وہ اسلام لے آتے ہیں، اس لیے تم سب سے بہتر امت ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، کہ مجھے وہ چیزیں دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے میری تائید کی گئی ہے، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمنوں کے دلوں میں غالب رہتا تھا، بعض روایتوں کے مطابق 1 مہینے کی دوری پر بھی دشمن ہوتا تھا تو بھی آپ کا رعب اس کے دل میں قائم رہتا تھا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح الارض، مجھے زمین کی کنجیاں دی گئیں، اور اس کی تفسیر، اس کا مفہوم اور معنی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور بہت سارے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی حکومت میں وہ شامل ہوئے، وہی مفہوم وہی معنی ہے اعطیت مفاتیح الارض کا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی کہ جعلت لی التراب طہورا، کہ یہ مٹی جو ہے میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا، تیمم ہم اس سے کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ وہ جعلت امتی خیر الامم، کہ میری امت کو سب سے افضل اور بہتر امت قرار دیا۔ تو یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے، اور اس کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ اس میں سب سے بڑی خصوصیت دین اسلام کی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بہذا الدین، کہ ہم سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی۔ فمہما نبتغ العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، تو جب بھی ہم عزت اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری چیز میں تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور یہ خصوصیت خصوصی طور پر اس لیے بھی ہو جاتی ہے
کہ دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کر دی ہے۔ دین اسلام یہ اور امتوں کا بھی دین رہا ہے، لیکن وہ دین اسلام کی مکمل شکل نہیں تھی، محفوظ شکل نہیں تھی، اسی لیے وہ ادیان محرف ہو گئے، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ دین بگڑ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ دین اسلام کی تکمیل کی ہے، اور تکمیل کر کے اس دین کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے کہ اس دین کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو جب قرآن محفوظ رہا تو قرآن کے ذریعے دین اسلام بھی محفوظ رہا، اور حدیث کی حفاظت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل پیدا کر دی، اور محدثین اعظام نے شروع ہی سے حدیثوں کو اکٹھا کیا، محفوظ کیا، اس میں صحیح اور غلط، صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل بھی کی اور اس کی حفاظت، اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ تو یہ دین اسلام کی تکمیل کر دینا اور اس کی حفاظت کر دینا یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے دین کے اعتبار سے۔ تو یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جو آسانیاں پہلی امتوں میں نہیں تھیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو منتخب کیا ہے، تم کو چنا ہے، اور دین کے سلسلے میں تم پر کوئی تنگی اور کوئی سختی نہیں رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور آسانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا غسل کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم غسل نہیں کر سکتے ہیں، شدید بیمار ہوتے ہیں، بیماری ہماری اور بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، اور آسانی وہ یہ ہے کہ تیمم کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دے کر کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما یرید اللہ ان یجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر تنگی اور سختی کرے، اس لیے کہ اگر تیمم کی اجازت نہ دی جاتی تو یقیناً سختی رہتی کہ بیماری کے باوجود بھی آپ وضو کریں، پانی نہ ملنے کے باوجود بھی آپ پریشان ہوں، پانی کو تلاش کرتے ہیں، جب تک آپ پانی نہ پائیں، وضو نہ کریں، تب تک آپ نماز نہ پڑھیں، یہ پریشانی کی بات تھی۔ لیکن یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور رکھ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے سختی نہیں چاہتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ تمہیں وہ پاک کرے، یطہرکم، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایسے ہی روزہ کا معاملہ ہے، روزے میں انسان اگر بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا اور لیکن بعد میں صحیح ہو کر کے وہ روزہ قضا کر سکتا ہے،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، روزہ توڑ دے، بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو روزہ قضا کرے۔ یا ایسا اگر کوئی مریض ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو وہ روزہ توڑ دے گا اور اس روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ تو اس طریقے سے آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے روزے کے سلسلے میں بھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ آسانی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم بیمار ہونے کی صورت میں روزہ توڑ سکتے ہو اور بعد میں جب اچھے ہو جاؤ تو اس روزہ کی تم قضا کر سکتے ہو۔ تو ایسی آسانیاں امت محمدیہ کے اندر رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو بوجھ تھا، لوگوں پر جو بندشیں تھیں، اس بوجھ اور بندشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ساری سختیوں کو ختم کیا۔ چنانچہ بنو اسرائیل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر پیشاب کہیں کپڑے پہ لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے، اس کو پانی سے دھل کر کے پاک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ اگر کہیں جسم کے چمڑے پہ پیشاب لگ جاتا تھا تو اس چمڑے کو بھی کاٹ دیا جاتا۔ یہ بڑی سختی کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کی اور یہ کہا کہ اگر پیشاب کہیں بھی لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، جسم میں لگ جائے، تو اس کو پانی سے دھل کر کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ آسانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کی۔ عورتوں کے سلسلے میں بڑی سختی تھی، عورتیں جب ماہواری کی حالت میں ہوتی تھیں تو وہ عورت گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا پی نہیں سکتی تھی، اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا جب تک اس حالت میں رہتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے یہ آسانی پیدا کی کہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عورت ایسی حالت میں گھر میں رہ سکتی ہے، اٹھ بیٹھ سکتی ہے، ساتھ کھا پی سکتی ہے، ساری چیزیں جو ہے جائز ہیں، صرف ہم بستری اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ چھوڑ کر کے ساری چیزیں درست ہیں، اس کو گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہم پہنچائیں۔ تو دوسری خصوصیت امت محمدیہ کی یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بڑے سارے غلط خیالات، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور تو وہ خیالات، وسوسے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت محمدیہ سے معاف کر دیا ہے۔ جب تک ان خیالات کے مطابق انسان عمل نہ کرے، گفتگو نہ کرے، تب تک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو غلطی، خطا اور نسیان ہو جائے وہ بھی معاف ہے۔ جس چیز پر انسان مجبور کیا جائے تو وہ مجبور کی ہوئی چیز بھی انسان سے، امت محمدیہ سے معاف ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم کفر کا کلمہ بکو، اسلام کے خلاف باتیں کہو، اور اسے خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر وہ نہیں کہتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا جان سے، تو ایسی صورت میں وہ کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، وہ دائرے ایمان سے خارج نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو، مجبوراً اس سے کفر کا کلمہ کہلایا جا رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اسی کو یہ خصوصیت امت محمدیہ کی بتائی گئی کہ امت محمدیہ سے دل کے جو وسوسے ہیں، غلط خیالات ہیں، جو خطا و نسیان ہے اور جو مجبوری کی جو چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها حتی تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے امت جو ہے میری امت سے وہ دل کے ان سارے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک ان وسوسوں پر کوئی عمل نہ کرے یا اس پر گفتگو نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کسی غلطی پر یا امت محمدیہ کسی عام عذاب کے ذریعے ہلاک نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں سألت فیہا ثلاث خصال اعطیت اثنتین ومنعنی واحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تین چیزیں اللہ سے مانگی، اپنے رب سے تین چیزوں کا مطالبہ کیا، تین چیزوں کی دعائیں مانگی۔ پہلی بات یہ کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی کہ اب میری اس امت محمدیہ کو ایسے عام عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا جس کے ذریعے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات مان لی، میری یہ دعا قبول کر لی، چنانچہ امت محمدیہ آج عام عذاب کے ذریعے سے پوری کی پوری امت ایک ساتھ ہلاک نہیں کی جاتی اور نہ کی جائے گی۔ دوسری دعا یہ مانگی اللہ کے، اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کسی غلطی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجارہ امتی ان تجتمع علی ضلالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو محفوظ کر دیا اس بات سے کہ وہ کسی غلطی پر ساری کی ساری امت اکٹھا ہو جائے۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں، امت محمدیہ کی افضلیت ہے، لیکن اس افضلیت کے باوجود، ان خصوصیات کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جائے گی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی گاؤں میں، کہ بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے، تو پھر اس معاشرے یا اس گاؤں کا سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔